الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللّٰهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِیمَةِ الْأَنْعَامِ۔ قربانی کا بیان۔ قربانی اللہ رب العالمین کی طرف سے ہر اس مرد مسلمان پر واجب ہے جو صاحب نصاب ہو۔ قربانی کی اہمیت اور فضیلت قرآن و احادیث سے ثابت ہے۔ قرآن کریم میں قربانی کا ثبوت کہاں ہے اور احادیث میں کہاں ہے، پہلے اس کو تلاش کرتے ہیں۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ ہم نے ہر امت کے لیے قربانی مقرر کی تاکہ وہ چوپایوں کے مخصوص جانوروں پر اللہ کا نام لیں جو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے۔ قرآن کریم میں دوسری جگہ ہے، اے نبی جی فرما دیجئے ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا سب اللہ کی رضامندی کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ قرآن کریم سے قربانی کا ثبوت ہے۔ احادیث مبارکہ کو جب ہم دیکھتے ہیں، احادیث مبارکہ سے بھی قربانی کا ثبوت ملتا ہے۔ اقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالمدینۃ 10 سنین یضحی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کے عمل پر مداومت کی ہے۔ نبی علیہ السلام نے مدینہ منورہ میں 10 سال قیام فرمایا، اس قیام کے دوران آپ قربانی کرتے رہے۔ دوسری حدیث ہے، زید بن ارقم کی روایت ہے، اصحاب رسول نے نبی علیہ السلام سے پوچھا ما ھذی الاضاحی، نبی علیہ السلام نے فرمایا سنت ابیکم ابراہیم علیہ السلام۔ صحابہ کرام نے پوچھا ما لنا یا رسول اللہ، ما لنا فیہا یا رسول اللہ، نبی علیہ السلام نے فرمایا بکل شعرۃ حسنۃ۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے پوچھا کہ اللہ کے رسول قربانی کیا ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا تمہارے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے رسول قربانی کرنے میں ہمارے لیے کیا ہے، کیا ملے گا؟ فرمایا ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی ہے۔ صحابہ کرام نے پھر سوال کیا یا رسول اللہ ان کے بدلے میں کیا ملے گا؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا ان کے بدلے میں نیکی ہے۔ اور ایک دوسری روایت میں نبی علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ قربانی کے دنوں میں عید الاضحیٰ کے دن کوئی نیک عمل اللہ تعالیٰ کے نزدیک قربانی کا خون بہانے سے محبوب اور پسندیدہ نہیں۔ قیامت کے دن قربانی کا جانور اپنے بالوں، سینگوں اور کھروں سمیت آئے گا۔ قربانی کا خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کے ہاں شرف قبولیت حاصل کر لیتا ہے، لہٰذا خوش دلی سے قربانی کرنی چاہیے۔ بہرحال ہمیں قرآن کریم سے اور احادیث مبارکہ سے قربانی کا ثبوت اور فضائل معلوم ہو گئے، اس لیے جن کو بھی اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہے وہ ضرور قربانی کریں، اس لیے کہ قربانی ایک ایسا عمل ہے جو سال میں ایک مرتبہ آتا ہے اور بڑی فضیلت اور اہمیت اپنے اندر رکھتا ہے۔